نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین حضرات، اسلامی اعتبار سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ذی الحجہ کے تعلق سے کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ الصلاۃ کے صدقے اور توفیل میں اس امت کو اتنا نوازا ہے، اتنے انعامات عطا فرمائے ہیں کہ اس سے پہلے نبیوں کی امتوں کو اتنے انعامات سے نہیں نوازا۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو کچھ خاص مہینے، کچھ خاص دن، کچھ خاص راتیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ اس میں اگر بندہ تھوڑا سا بھی عمل کر لے تو اپنے نام اعمال میں بہت سارا ثواب جمع کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ بھی بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ خاص طریقے سے اس مہینے کے جو شروع کے 10 دن ہیں، پہلا عشرہ 1 تاریخ سے 10 تاریخ کا، یہ بڑی عظمت والے دن بھی ہیں اور اس کی راتیں بھی بڑی عظمت والی ہیں۔ اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ راتیں بڑی مقدس اور عظمت والی راتیں ہیں، اس لیے باری تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو نیک عمل کیا جائے گا، سال بھر میں کسی بھی دن کوئی نیک عمل کیا جائے لیکن وہ عمل ان 10 دنوں کے برابر کا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں میں کیے گئے نیک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا؟ فرمایا ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں میں نیک اعمال کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ کوئی شخص جہاد میں اپنا مال، اپنی جان لے کر کے جائے اور دونوں میں سے کوئی بھی چیز واپس نہ لائے، نہ مال اس کا واپس آئے نہ اس کی جان واپس جائے، تب تو اس طریقے کا جہاد ان دنوں کے نیک اعمال سے آگے بڑھ جائے گا۔ آپ اندازہ لگاؤ جہاد کتنا زیادہ محترم شان عمل ہے۔ دوسرے اعمال کے مقابلے میں اللہ کے راستے کا جہاد ایسا ہی ہے جیسے پہاڑ کی چوٹی زمین کے مقابلے میں۔ زمین کتنے نیچے ہے اور پہاڑ کی چوٹی کتنی بلند ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں بہت نیک عمل کرنے کی کوشش کرو، خاص طریقے سے 4 چیزوں کا بڑا اہتمام کرو۔ سبحان اللہ تسبیح پڑھنے کا، الحمدللہ تحمید، اللہ تعالیٰ کی خوبی، اس کی تعریف بیان کرنا، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، یہ 4 کلمات کثرت سے ان دنوں میں پڑھے جائیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور ان 4 کلمات کو تیسرے کلمے کے اندر جمع کر دیا گیا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کلمے کا زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جتنے بھی کلمات ذکر کے ہیں، جن کلمات کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ان تمام ذکر و اذکار میں یہ 4 کلمات تمام کلمات کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تمام ذکر کیے جانے والے کلمات کے سردار ہیں۔ ایک موقع پر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کوئی تم میں سے ایسا شخص ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر سکتا ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول احد پہاڑ تو مدینہ پاک کا بڑا پہاڑ ہے، اتنا بڑا عمل روزانہ کون کر سکتا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے، الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے، اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ذی الحجہ کے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور عبادت کا کوئی خاص طریقہ جو ہے ان 10 دنوں میں منقول نہیں ہے۔ جو روزانہ ہم نیک عمل کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ان میں اضافہ کر لیں، اور کوئی بھی نیک عمل کریں، کوئی خاص طریقہ منقول نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرے، ان دنوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ 10 دن کے تو روزے نہیں رکھے جا سکتے، اس لیے کہ 10ویں تاریخ کا روزہ تو حرام ہے، عید کا دن ہے۔ 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک کی روزہ رکھنا بڑی فضیلت اور ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس عشرے میں جو 1 دن کا بھی روزہ رکھے گا اس کو ثواب اتنا ملے گا گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے، یعنی 1 روزہ 1 سال کے روزے کے برابر۔ اور عرفے کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ عرفے کے دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے یہ 2 سال کے لیے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس 1 روزے کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ان 10 دنوں میں راتوں کو جاگ کر کے عبادت کرنا، 1 رات جاگنا گویا کہ شب قدر میں عبادت کرنے کی طرح ہے۔ تو راتیں بھی عظمت والی اور دن بھی عظمت والے ہیں، تو عبادت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کا چاند جب کوئی دیکھے اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کاٹے۔ علماء کرام نے لکھا ہے قربانی کرنے والے شخص کے لیے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد اپنے ناخن اور اپنے بال وغیرہ نہ کاٹے۔ ایک عمل تو یہ کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کاٹ لے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، البتہ فضیلت سے محروم ہو جائے گا۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق کہلاتی ہے۔ یہ تکبیر تشریق ہر اس شخص کے اوپر پڑھنا واجب ہے جس کے اوپر نماز پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو مقیم ہو مسافر ہو۔ ہر فرض نماز پڑھنے کے بعد میں 1 مرتبہ مرد حضرات بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے 1 مرتبہ اس تکبیر کا پڑھنا ان دونوں کے اوپر ضروری اور واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کی گزارشات کو قبول فرمائے، کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا